کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں عیش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا۔ اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی۔ چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے، اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے، ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے۔ بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے۔ اس نے آدھی نہیں چوتھائی قیمت کہا، اتنے دوں گا۔ کہا ادھر لے، پیسے دے، آج کی روٹی ہو جائے، کل دیکھا جائے گا۔ میں نے وہ ڈیوڑی گری، گارڈر گرے، اور وہ سارا سنسان جگہ دیکھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس عہدہ، مال، چیزیں، دولت، مقدر، سب کچھ، لیکن بخت اور نصیب اور مقدر نہیں ہوتا، پھر نسلوں میں فقر، فاقہ اور غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے، نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے، اور یوں چلا جاتا ہے، اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو، آ جاؤ میرے بندے، میری رحمت موجوں پہ ہے، تمہیں سہولت ہے رزق کی، تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی، تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی، تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی۔ میرے بندے مجھے یہ بتا دو، تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی، یا تمہاری زندگی میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگ دستی دکھا دوں گا، اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ تھا، 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، لال بڑا نوٹ 100 روپے کا، بند ہو گیا۔ اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا، اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا، اور نوٹ ساتھ جلتا تھا، اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھ سے دوائی لینے آتا تھا تو نوٹ ایسے نکالتا تھا۔ کیوں؟ باپ کی جائیداد بیچتا رہا، ایک ہی بیٹا تھا، بیچتا رہا۔ کیوں؟ باپ نے مال بنایا تھا،
जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर, एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया। और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा, नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं, ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी, बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिल के दुआ की, अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गए। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं, कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं, और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है? ये मैंने नहीं बनाई, मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुक़हा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर, और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली गुजरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है, और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है, और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा,
गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है। मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे, हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे ये नफिल वाला अमल करने। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12, ये पढ़ ले। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है बेटी, तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई, बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे, और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गए। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था, इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाए। हत्ता के यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे उस कारोबार में बख्त लग जाते। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा, यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई, और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा, और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी, और अभी भी देती है, और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं, पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ये मौके हैं, इनको ले लें। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो, 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अलामात क़यामत में क्या होगा? कायनात तो आदात के साथ जुड़ी हुई है। काबे का तवाफ करो, करते करते पागल हो जाओ। इल्मुल आदात एक हकीकी इल्म है। पाक जल्ल शानु ने फरमाया, या लहू मा बैन अयदीहिम व खल्फहुम, मैं ही जानता हूँ जो पहले होगा जो बाद में है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह पाक जल्ल शानु ने फरमाया, या लहू मा बैन अयदीहिम व खल्फहुम, मैं ही जानता हूँ जो पहले होगा जो बाद में है और जो पहले मौजूद है। अलामात क़यामत के ऊपर अहादीस का पूरे बाब के बाब है कि हदीस में अलामात क़यामत में क्या होगा और क़यामत कैसे आएगी, और वो उस वक्त आएगी जब उसकी अलामात पूरी होंगी। अलामात पूरी हो रही हैं, हुई नहीं है। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, पूरी हो रही हैं, हुई नहीं। तो इसलिए वक्त से पहले हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, ज़िंदगी में हादसात, वाक़यात
یہ اس زندگی کا حصہ ہے، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی خوشیاں، کبھی غم، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن مکمل علامات قیامت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے؟ ہفتے کے 7 دن ہیں۔ کیوں فرمایا سبحان اللہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار؟ کیوں؟ اللہ کہتا میرے کعبے کا طواف کرو، کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ، جو دیوانہ بے ہوش ہو جائے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ فرمایا نہیں، 7 چکر کے بعد 1 طواف ہو، زیادہ کر لیں لیکن وہ دوسرا طواف ہوگا۔ اس طرح میرا اللہ کہتا ہے جو سارا سال کے روزے رکھے گا میں اس سے زیادہ راضی ہوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فرض 30 ہے۔ اللہ میرا کہتا ہے فجر کی جتنی رکعتیں زیادہ پڑھو گے سجدے زیادہ دو گے، نہیں، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 ہیں۔ یہ عادات کی دنیا کا نظام ہے اور اسی میں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو، یہ عمل اتنی دفعہ کرو۔ قرآن نے اصحاب کہف کے باقاعدہ عادات بیان کیے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، ایک کتا تھا ساتھ۔ علم العادات ایک حقیقی علم ہے۔ صحیح۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو مجھ جیسا بندہ نہ ہو، علم ہے تو علم عادات ایک علم ہے، تو اختیار ماں باپ کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، یہ ماں باپ کی چاہتوں پہ شادیاں کر دیں، پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو، کالی ہو یا گوری ہو، ماں باپ کے ساتھ کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں، جن شادوں کے پیچھے دعائیں نہیں ہوتی، آہیں ہوتی ہیں، نہ پنپتی ہیں، نہ پلتی ہیں، نہ بستی ہیں، نہ آباد ہوتی ہیں، نہ شاد ہوتی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے پھر کر لو، وہ دعائیں نہیں ہوتی، وہ بے بسی کی۔ تو شادیوں تو یہ اختیار تو ماں باپ کے پاس ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو اور اس میں زندگی میں خوشحالی ہو، 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ پڑھیں، 40 دن، کرشمے دیکھیں۔ یہ سورۃ والضحیٰ 40 بار صبح شام۔ حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، شادیوں میں رکاوٹ ہے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، یہ 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک گڑ گڑا کے پڑھیں، یقین سے پڑھیں۔ اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پسند کی شادیوں کو میں نے پنپتے نہیں دیکھا۔ گزشتہ 40 سال کا میرا طالبانہ تجربہ ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، میں اپنی ہر بات پہ دعویٰ نہیں کروں گا، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی جہاں اسلام نے رعایت دی ہے کر سکتا ہے، لیکن کیا شادی کرنے کے بعد اس شادی کے نظام کو نبھا سکتا ہے، ان کو لے کے چل سکتا ہے؟ کیوں؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس ٹکراؤ کو یہ نبھا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے سوچیں، یہ سب سے پہلے سوچیں، اور اگر یہ سوچ لیتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں سوچتا تو زندگی اجیرن ہے، زندگی اجیرن ہے۔ اسباب کو بھی دیکھے، وسائل کو دیکھے، محبتوں کو دیکھے، تو 4 شادیاں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے ساری چیزوں پہ نظر۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے، جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے۔ میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی والدہ کی عیادت کرنے، کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہیں بوڑھی والدہ۔ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا، تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہو، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ پاؤں پہ ایک چھیز سی لگی، ایک دانہ سا بنا، وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی، اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے کٹتے اب یہاں تک کاٹا، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو۔ کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں طواف کرتا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا،
میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور اس کے آنسوں کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ، اب کہاں سے یہ وقت ملے، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دینا۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے اور بہت حیرت انگیز نفل، بہت زبردست نفل۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، مولا کے 1 بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ، 40 بار صبح شام پڑھ۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں، اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے۔ اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں، آپ سوچ لیں، صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری میں مبتلا کیا، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی ہوں، سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کہا سبزیاں کھاتے۔